جی السلام علیکم، دس از فیصل وکاس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے نان ریزیڈنٹ پاکستانی ٹیکس پیئر کے حوالے سے کہ اگر وہ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو ان کو کون کون سے بینیفٹ ہیں۔ آج ان کو نہایت مفید بینیفٹ بتاؤں گا۔ اکثر جو نان ریزیڈنٹ بنتے ہیں ان کا کلیم بھی یہی ہوتا ہے کہ یار سانوں کی فائدہ، اسی باروں پیسے پاکستان سے بھیجنے ہیں، کرنے نہ سانوں ٹیکس کا فائدہ نہ کچھ۔ اب یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو امید ہے مجھے کہ ہمارے 90% لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گی۔ اچھا جی، جب کوئی نان ریزیڈنٹ پرسن ٹیکس فائل ریٹرن کرتا ہے تو اس کو جو پہلا بینیفٹ اس کو بینک سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو 10% جو اس کو بینک سے پروفٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹا جاتا ہے۔ نان ریزیڈنٹ ٹیکس فائلر کو وہ ٹیکس نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی نے 10 کروڑ روپے فکس کروایا ہوا ہے، 1 ماہ کے بعد اس میں سے 10 لاکھ روپے پروفٹ آ گیا، 10 لاکھ میں سے جو اس کے اوپر جو ٹیکس کاٹا جاتا ہے، بینک پروفٹ کے اوپر جو ٹیکس کاٹتا ہے وہ 5 لاکھ سے اوپر فائلر کے لیے تقریباً 15% ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے 10 لاکھ روپے کا۔ تو اگر کوئی نان ریزیڈنٹ ٹیکس فائل ریٹرن کرتا ہے تو وہ اپنے بینک میں سے جا کے اپنے بینک مینیجر کو کہے کہ سر جی یہ میں فائلر بندہ ہوں، تو یہ میرے اکاؤنٹ سے ٹیکس کاٹا جا رہا ہے، اس کو نا بند کر دیا جائے۔ تو پھر مطلب کہ وہ جو ہے وہ بینک اس میں وہ چیز لگا دے گا اور نیکسٹ اس کا جو ود ہولڈنگ ٹیکس آن پروفٹ ہے وہ نہیں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ایک بہت اچھا بینیفٹ ہے۔ اس طرح نیشنل سیونگ سینٹر میں آپ کا معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہت سے جو زیادہ نان ریزیڈنٹ امیر بندے ہوتے ہیں وہ کروڑ روپے باہر سے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر آ کے پھر پتہ چلتا ہے کہ 10 لاکھ روپے پروفٹ میں سے 1.5 لاکھ روپے ٹیکس کٹ گیا۔ اب یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی، یہ تقریباً مطلب کہ اگر کسی کو منتھلی 1 ماہ میں 1.5-2 لاکھ روپے بچ جاتا ہے ٹیکس کی مد میں سے، اس کو اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، پاکستان میں جب وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ریمیٹنس جو ہے نا وہ کوئی بھی بندہ 50 لاکھ سے اوپر کرے گا تو وہ انکم میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے 50 لاکھ سے نیچے جو اماؤنٹ ہے وہ ریمیٹنس کنسیڈر کی جاتی ہے، اور نان ریزیڈنٹ کو یہ بینیفٹ ہے اس کے اکاؤنٹ میں جتنے مرضی پیسے آئیں اس کی انکم جو ہے نا وہ مطلب کہ یہ ساری ٹیکس نہیں اس کے اوپر ہوگا، زیرو ٹیکس ہوگا۔ اور وہ 10 کروڑ روپیہ بھی اپنے اکاؤنٹ میں باہر سے منگوا لے گا نا تو اس کے اوپر بھی ٹیکس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ نان ریزیڈنٹ کے لیے یہ ہے، لیکن ریزیڈنٹ کے لیے ہے کہ اگر ریزیڈنٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں باہر سے اور ایک حد جو کہ 5 ملین ہے، اس سے زیادہ آئیں گے تو اس سے ایف بی آئی پوچھ سکتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ٹیکس لگا سکتا ہے، یہ ایف بی آئی کے پاس ہے۔ لیکن نان ریزیڈنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ دوسرا اس کے پاس بینیفٹ ہے۔ تھرڈ وہی ہے کہ اس کے تھرڈ بینک سے اس کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ اس کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے۔ 231(1) کا جو ایک ٹیکس کاٹا جاتا ہے 50,000 سے اوپر ٹرانزیکشن کرنے پہ، وہ نہیں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 مین بینیفٹ ہیں جو نان فائلر کو، جو نان ریزیڈنٹ بندہ اگر وہ فائلر ہو جاتا ہے تو ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بینیفٹ ہیں، جیسے اگر کسی نے ایف سی فارن کرنسی اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، کوئی بندہ یورپ ہوتا ہے اس نے یورو میں اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، جب تک وہ فائلر نہیں ہوگا پاکستان سے وہ یورو نہیں جمع کروا سکتا، باہر سے منگوا سکتا ہے اکاؤنٹ میں، لیکن پاکستان سے جمع کروانے کے لیے اس کے لیے فائلر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کافی چیزیں ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہر کسی کا ایک علیحدہ کیس ہوتا ہے۔ تو کسی کو اگر اس بارے میں کوئی کویشچن ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ میں اس کو اس کے بارے میں ضرور جواب دوں گا۔ باقی اس کی انکم نہ، اس کو کوئی انکم ٹیکس ہے کچھ بھی نہیں، نان فائلر کو کوئی ٹیکس نہیں پڑتا، پاکستان سے تو کوئی ٹیکس نہیں پڑتا کیونکہ اس کی انکم ہی پاکستان کے لیے ہے۔ اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے سمپل ورڈز میں کہ جو انڈیویڈول ہوتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ 183 دن سے زیادہ پاکستان سے باہر رہا تو وہ نان فائلر ہوگا، ٹھیک ہے۔ بے شک 35 دن کر کے رہا ہو، 40 دن کر کے رہا ہو ایک سال کے اندر، یا اکٹھا رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ نان فائلر کنسیڈر کیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس میں کوئی آپ کو کویشچن ہو نان فائلر کے حوالے سے، نان ریزیڈنٹ پاکستانی فائلر کے حوالے سے، تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا ضرور رسپانڈ کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد